بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شادی کی آج پہلی رات تھی۔ مائرہ ڈری سہمی سی پریشان سی تھی۔ کاشف پاس آ کر بیٹھا۔ میڈم جی کیا بات ہے، بڑا سر جھکایا ہوا ہے۔ مائرہ خاموش رہی۔ کاشف نے گھونگھٹ اٹھایا۔ واہ جی واہ، میں صدقے جاواں، کتنا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اگر منہ دھونے کے بعد بھی تم اتنی خوبصورت نہ ہوئی نا جتنی میک اپ میں ہو تو بس جان لے لوں گا تمہاری۔ مائرہ شرارتی سی بھی تھی، وہ گھر میں بہت لاڈلی تھی۔ پلکیں اٹھا کر کاشف کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو کالی کلوٹی سی ہوں، بات صاف ہے، ابھی دھو لیتی ہوں منہ، ابھی لے لیں آپ میری جان۔ کاشف مسکرانے لگا۔ بڑی فرما بردار بیوی ہو، مائرہ پیار سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں، اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی، میرا ہنسنا بھی میرا رونا بھی۔ ویسے کاشف آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ باتیں بہت پیاری کرتے ہیں۔ کاشف نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ کیسا ہم سفر چاہیے تھا تم کو؟ مائرہ منہ بنا کر بولی، اب مل گیا، اب کیا فائدہ بتانے کا۔ مائرہ بہت ہی معصومانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ کاشف جیسے اس کی مٹھاس بھرے لہجے کو انجوائے کر رہا تھا۔ مائرہ کہنے لگی، ویسے مجھے ہم سفر چاہیے تھا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو، جہاز کا پائلٹ ہو، اس کا بڑا سا گھر ہو، مجھے گرمیوں میں کینیڈا کی ٹھنڈی وادیوں میں لے جاتا، گھر میں نوکر ہوتے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی۔ کاشف افسردہ سا ہو گیا۔ مائرہ کاشف کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ قسم سے آپ اداس ہو کر بہت برے لگتے ہیں۔ پھر اچانک سے ہنس کر کہنے لگی، مذاق کر رہی تھی، اللہ کا شکر ہے آپ میرے ہم سفر ہیں اور میں آپ کا لباس۔ کاش میں بولتی بہت کم، ویسے آپ کو کاشف ہی کہوں یا اے جی سنتے ہو؟ کاشف کہکے لگا کر ہنسا، گال پہ چٹکی کاٹی، کہاں سے کرتی ہو یہ باتیں؟ کمپیوٹر ہو بالکل۔ مائرہ ہنس کے کہنے لگی، ہاں ویسے کالج میں سب مجھے لیپ ٹاپ کہتے تھے۔ کاشف نے پھر زوردار کہکا لگایا، اچھا بتاؤ کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہو؟ جناب آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، کاشف سوالیہ نظروں سے بتاؤ نا۔ مائرہ بولی، کھانے میں بس نوڈلز بنا لیتی ہوں اور کھانے والے برتن دھو لیتی ہوں۔ کاشف خاموش ہو گیا۔ بس جی، پھر تو ہوٹل کا کھانا کھانا پڑے گا۔ مائرہ جٹ سے بولی، وہ تو آپ کھائیں گے، میں تو بس برگر اور پیزا جو میرے فیورٹ ہیں۔ کاشف مائرہ کی باتیں سن کر ساری تھکن بھول چکا تھا۔ مائرہ باتیں کرتے کرتے اداس ہو گئی۔ کاشف میں پاگل سی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کیا بولنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ امی نے بہت سمجھایا تھا کوئی بات نہ کرنا، فضول نہ بولنا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں نا، اس لیے اتنی زیادہ باتیں کر لی ہیں۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھیں۔ کاشف نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ مائرہ بولی، آپ کبھی مجھے طلاق نہ دینا۔ پھر مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشف نے پوچھا، اور کچھ؟ کاشف، بس طلاق نہ دینا، چاہے ہر روز مجھے مار لیا کرنا، میں چپ چاپ مار کھا لیا کروں گی، پتہ ہے میں پاگل سی ہوں۔ کاشف نے مائرہ کے آنسو صاف کیے۔ ارے پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے، اور اب کبھی ایسی بات نہ کرنا، تم ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ مائرہ بولی، سچ میں مجھے کھانا بنانا بالکل نہیں آتا۔ کاشف مسکرا کر کہنے لگا، مجھے کون سا آتا ہے، ایک جیسے ہی ہیں ہم دونوں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میری خاطر تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گھر میں آ گئی ہو۔ اچھا اب سو جاؤ، مائرہ بہت رات ہو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن کاشف آفس سے گھر آیا۔ مائرہ سو رہی تھی۔ مائرہ کو آواز دی، مائرہ اٹھ جا میری شہزادی، کچھ بنا دو کھانے کے لیے۔ مائرہ نے کروٹ بدلی، میں تھک گئی ہوں آج۔ کاشف نے نظر گھما کر دیکھا، آج گھر بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، ہر کمرہ صاف ستھرا تھا، آج گھر جنت سا لگ رہا تھا۔ کاشف خوشی سے کہنے لگا، واہ جی واہ، آج میری مائرہ نے گھر کی صفائی کی ہے۔ ٹھیک ہے، آج پھر میں بناؤں گا اسپیشل بریانی۔ مائرہ آہستہ سے بولی، مجھے نہیں کھانی بریانی، مجھے قیمے والا پراٹھا کھانا ہے۔ کاشف بولا، تو چلو پھر ریڈی ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں کھانے کے لیے۔ مائرہ کروٹ بدل کر بولی، آپ خود جائیں اور گھر ہی لے آئیں، میں تھک گئی ہوں آج۔ کاشف پاس آیا، اچھا پھر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 15 منٹ میں آتا ہوں۔ اچھا سنیے، کاشف نے مڑ کر دیکھا، جی میری شہزادی۔ کاشف، پراٹھے مفت میں نہیں ملتے، پرس تو آپ یہیں بھول گئے ہو۔
काशिफ हंसने लगा। सॉरी, भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद काशिफ आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काशिफ बोला, क्या ज़रूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना? पागल मायरा प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशिफ, एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पे पूरे घर को पेंट करवा दो। काशिफ बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। मायरा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो और काम करोगी तो मुझे पता है तुम बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। मायरा मुस्कुराने लगी। जाओ जी, आप वॉश कर दे, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर ना कहना मायरा मोटी हो गई हो। काशिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। मायरा को आवाज़ दी, चाय पियोगी या कॉफ़ी? मायरा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफ़ी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। काशिफ, अजान हो गई है, उठ जाइए। काशिफ ने करवट बदली। यार सोने दो। मायरा बोली, नमाज पढ़ लें फिर सो जाना, आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी नमाज। वो मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पे हाथ रखकर फूंक मारी। चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। काशिफ से कंबल खींच कर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा। यार अब सोने भी नहीं देती। मायरा प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, अब जाओ बाजार से दही ले आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। काशिफ गुस्से से, 2 पैसे मुझे। काशिफ, कसम से शर्म करें, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा। तौबा करे मायरा, सुबह सुबह झूठ, जाता हूँ दही लाने, कंजूस कहीं की। कुछ माह तो इसी तरह बहुत अच्छे गुजरे और फिर एक दिन काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई लेकिन तनख्वाह कम थी। काशिफ मायरा से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी बहुत कम चलाएंगे। अब मैं इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले लूँगा। मायरा काशिफ का हाथ पकड़कर बोली, आप दिल क्यों छोटा करते हैं? हम 2 की बजाय 1 वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईदें गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं? मैं आपके साथ हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें, क्यों इतने परेशान हैं? अल्लाह पर यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं? देखिए क्या हुलिया बना रखा है आपने, जाएं शेव करवा कर आएँ। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 2 लाख की, वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। मायरा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास ने पल भर में काशिफ की थकन परेशानी ख़त्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। मेरे हमसफ़र की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने फिर करम फरमाया। मायरा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशियाँ आने वाली थी। मायरा अब ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज़ कहीं भी रख कर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा, सिलेंडर से गैस निकल रही थी। मायरा को आवाज़ दी। मायरा सो रही थी। मायरा के पास जाकर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मायरा जल्दी से उठ गई। क्या हो गया है? मायरा, मैं थक गया हूँ बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं। मुझे तो तुम पागल समझती हो, भौंकता हूँ तो भौंकता रहूँ। मायरा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ, हुआ क्या है, कुछ बताओगे? क्या होना है मायरा? गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो? तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था। मायरा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा करके चुप हो गया। मायरा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया। काशिफ के पास आई। ये लें काशिफ, मिल्क शेक पी लें। काशिफ ने गिलास पकड़ा, टेबल पे रख दिया। मायरा पास बैठ गई, कंधे पर सर रखा तो काशिफ ने महसूस किया मायरा को बुखार है। मायरा के माथे पे हाथ लगाया। मायरा मेरी जान, तुमको बुखार है? काशिफ को एहसास होने लगा। गुस्से में ज़्यादा बोल दिया बेचारी मायरा को।
مائرہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اچھا سوری، میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کاشف جلدی سے میڈیسن لے آیا اور مائرہ کو دی۔ مائرہ نے کاشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرے کاشف، آپ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے اور میں معافی مانگتی ہوں، میں اب کبھی اتنی لاپرواہی نہیں کروں گی۔ کاشف کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر مائرہ کبھی غصہ کر کے کاشف کو آگے سے جواب دیتی، بد اخلاقی سے پیش آتی، تو انجام شاید کچھ اور ہوتا۔ مائرہ سمجھدار لڑکی تھی، گھر بسانا اسے آتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا کی۔ کاشف گود میں اٹھائے بیٹی کا ماتھا چوم رہا تھا اور مائرہ کو پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشف، مجھے اتنی عزت محبت دینے کا شکریہ، ورنہ آج کل ہر گھر میں کتنے فساد ہیں، سب جانتے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں؟ وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کے سفر میں رواں دواں رہے۔ زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہے، چھوڑ دیں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مائرہ اور کاشف بن جائیں۔ اللہ ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔